الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ کی ہم آج تھوڑا سی ریویژن کر لیں گے، اور 2 حدیث ہے وہ میں بتا دیتی ہوں، اور پھر یہ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، جو 2 حدیثیں ہیں پہلے اس سے شروع کرتے ہیں. یہ تفسیر القرآن جو ہے نا، اس تفسیر سے میں لے رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. کسی کے پاس ہو تو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی کتاب فضائل القرآن اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے باب میں جو ہے نا وہ دی گئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آمن الرسول سے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتا چیز، یعنی مانگی ہوئی چیز، اس کے بعد اگر کوئی چیز مانگیں گے تو طلب کرتا چیز ضرور عطا کی جائے گی. یا یہ دونوں صورتوں میں، دونوں چیزوں میں جو ہے نا دعا ہے، تو یہ طلب کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے حاضری میں آسمان کا جو دروازہ کھلا، جو دنیا بنی تب سے لے کر کبھی بھی نہیں کھلا تھا وہ دروازہ، اور وہ فرشتہ نازل ہوا جو پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا. اور یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہوئی. الحمدللہ. تو یہ اس سے اس کی فضیلت معلوم پڑتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں القرآن نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے. القرآن سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، قرآن کی ماں. ٹھیک ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا ان سے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ تو پھر تب تم کیا کرو کہ دل میں چپکے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سورۃ الفاتحہ، یعنی نماز سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز کہا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھا جو ہے وہ بانٹ دیا ہے. آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ سوال کرے. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی، یعنی میری بزرگی، میری شان بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ یہ آدھی ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. اور یہ مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی، میری بزرگی بیان کی. وہاں پر بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے تمام کاموں کو میری جانب سونپ دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کاموں کو میری طرف سونپ دیا، یہ جواب دیتا اللہ تعالیٰ. اور بزرگی بیان کی بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ترمذی کی ابواب تفسیر سورۃ الفاتحہ کے باب میں یہ
اور مسلم میں بھی ہے، مسلم اور ترمیزی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ فضیلت بیان کرتی ہے، اور رقیہ کے ضمن میں جو ہے نا وہ کہ قبیلے والوں کا بارے میں ہے نا کہ جو 30 بکریوں کی عوض لی تھی اور سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا، وہ حدیث بھی آپ پچھلی آڈیو میں سن لیں۔ تو یہ فضائل پہلے فضیلتوں میں جو ہے نا یہ حدیثیں آتی ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے نا پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے پڑھنا۔ تو اس کا جو ہے نا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے خلاف۔ تو اس میں یہ میں نے نا تو میں جلال الدین قاسمی کا درس سن رہی تھی، اور مجھے اس کی یہ جو ریویژن ہے وہ بہت اچھی لگی، تو میں نے وہ آپ کے لیے خاص کاپی کی ہے، لکھی ہے، تو میں اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ کیوں شیطان سے شیطان کے خلاف پناہ مانگنی ہے۔ کہ نا شیطان کی یہ قرآن میں پول کھول دی گئی ہے۔ شیطان کی تمام حرکتوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ شیطان اس طریقے سے تم کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے تم کو ورگلائے گا، اور اس نے چیلنج دیا ہے، اور سارے شیطان کی بھی جو ہے نا وہ پول کھول دی گئی ہے۔ تو پھر وہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھے، تو وہ ہمیں اس سے روکتا رہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین، ہم اس کی ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا الحمدللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنی عطائیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اے بندے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اب شمار ہی نہیں کر سکتا تو اس کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا شکر کا، تو اس کا شکریہ بھی مجھ سے پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر بندہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے طریقہ بتا دے، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ الحمدللہ جو ہے نا وہ کلمہ نازل کیا، اور بہت زیادہ تشریح بھی ہے کہ یہ الحمدللہ جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نعمتوں کے بدلے میں کہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ تو یہ الحمدللہ بہت فضیلت والا کلمہ ہے، اور ہم سب کو اس میں یہ ادا کرنا ہے۔ پھر جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، تو الحمدللہ رب العالمین، تو رب کے معنی جو ہے نا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہے کہ رب وہ ہے، رب جو ہے نا ربوبیت کرتا ہے، جو ربوبیت کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ربوبیت کے کیا معنی ہے کہ جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو وہ عطا کر دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ ربوبیت ہے۔ پھر سے ایک دفعہ آپ نوٹ کر لیں، جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو وہ عطا کر دینا، پورا کر دینا، یہ ربوبیت ہے۔ اور جو عطا کرے گا وہ رب ہے۔ تو یہ اللہ کے سوا، یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ جو ہے نا وہ ہمارا رب ہے۔ ماں باپ رب نہیں ہے، ماں باپ جو ہے نا وہ مربی ہے، ماں باپ مربی ہے، اور جو ہے رب میں مربی ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ماں باپ مربی ہے، اور رب جو ہے نا وہ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے عالمین، رب العالمین۔ عالمین لفظ جو ہے نا علم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے نشانی۔ عالمین جو ہے نا کہتے ہیں علم، علم کہتے ہیں نا عربی میں فلیگ کو، جو جھنڈا ہوتا ہے نا، جھنڈا ہوتا ہے نا فلیگ، اگر کسی کمپنی کسی کنٹری کا جو ہے نا ہاں تو کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، تو وہ فلیگ ہوتا ہے نا، فلیگ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم کہتے ہیں اس کو، تو علم کا مطلب ہے کہ نشانی۔ تو کائنات کی یہ عالم، یہ تمام عالم کو، تمام یونیورس کو عالم کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ کائنات کی تمام چیز، تمام کائنات جو ہے نا یہ ہر شے جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ گواہی دیتی ہے، اور وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ رب ہے جو صرف ایک ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ دیکھیں سورج اور چاند کا رب کوئی اور نہیں ہے،
بارش کا رب کوئی اور نہیں ہے. اگر سب کے سب الگ الگ رب ہوتے نا، اسپیس کا رب کوئی اور نہیں ہے، تو پھر پہلے ہی جو ہے نا یہاں پر درہم برہم ہو گیا ہوتا، سب آپس میں لڑ چکے ہوتے. یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سب کا رب، سب جو ہے نا ایک دوسرے کی کنیکشن ہے. سب کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، ورنہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. پانی جب ہے نا بارش بن کر جاتا ہے تو کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ سورج کی پانی زمین میں، سمندر کا پانی کو سورج کی شعاعیں جو ہے نا وہ بخارے بناتی ہے، یعنی کہ ویپر بناتی ہے، اور پھر وہ آسمان میں جاتا ہے، اور پھر ہوائیں جو ہے نا وہ چلتی ہے، اور پھر بارش بن کر وہ واپس لوٹتا ہے. تو یہ سارے ہوائیں، اسپیس، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، درخت، پرند چرند، سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اور اس لیے ان سب کا رب بھی ایک ہی ہے، ان کی پرورش کرنے والا ایک ہے. اور پرورش کرنے میں جو رب کرتا ہے نا، اس میں ایک اور پوائنٹ انہوں نے بہت اچھا بنایا کہ رب ہمیشہ جو ہے نا، پرورش جو ہمیشہ ہے نا آگے کی طرف ہوتی ہے. یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، بچپن گزارتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جو ہے نا وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر دنیا سے چلے جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر اٹھایا جائے گا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے. بچپن سے بڑھاپے سے، جوانی سے بچپن کی طرف کبھی انسان لوٹتا نہیں ہے، بڑھاپے سے جوانی کی طرف کبھی نہیں لوٹتا ہے. تو اس طریقے سے نا واپس نہیں پلٹتی چیزیں جو ہے نا، وہ اپنی پہلی حالت میں واپس نہیں پلٹتی. آگے کو آگے کو آگے کو آگے کو ہی چلی جاتی ہے. پرورش جو ہے نا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ واپس نہیں پلٹا جاتا ہے. وہ یہ نظام ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ جو آج کا دن چلا جائے گا نا، وہ واپس کبھی ہمیں نہیں ملے گا. یہ آج کی جو گھڑیاں چلی جائے گی واپس کبھی نہیں ملے گی. تو ہمیں پوری طریقے سے اس کا استعمال کر لینا ہے. پھر دنیا میں، آخرت میں جائے گا نا بندہ، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اب حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے پہلے رب العالمین سے کے بعد آیا تھا الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ یہ الرحمن جو ہے نا، ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی صفت ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ رحم کا جو ہے نا مادہ ہے، اور وہ کبھی اکیلا نہیں آتا. اس کی اگر اکیلا آتا ہے، اگر وہ قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے، یا تو اکیلا ہوتا ہے یا کسی اور صفت سے نہیں، رحیم کی صفت کے ساتھ ہی آتا ہے. اکیلا آتا ہے الرحمن علم القرآن، اور الرحمن الرحیم اس طریقے سے ایسے آتا ہے ساتھ میں مل کر، جو سورہ فاتحہ میں ہے. تو کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمان میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نافرمانوں پہ بھی برستی ہے، اور فرما برداروں پہ بھی برستی ہے. گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے، اور ان کو بھی سب کچھ عطا کرتا ہے، اور نیک لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے. رحمان میں یہ صفت ہے. لیکن رحیم میں جو ہے نا، وہ آخرت میں صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوگی، اور گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے، فجاروں کے لیے، مشرکین کے لیے، سب کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اور وہاں پر ان کو حساب دیا جائے گا. تو یہ رحمان اور رحیم کا جو ہے نا وہ شارٹ میں ترجمہ تفسیر ہے. الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے نا، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر مالک یوم الدین. اب آگے کو جب چیزیں بڑھتی ہیں نا، تو ہم دنیا میں آنے کے بعد اب جو عالم برزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو وہاں پر ہمیں نیکیوں کی قدر ہوگی. یہاں پر آج جو ہے نا ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا ہم قدر نہیں کرتے. وہاں پر ہمیں پھر جا کر یہ افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم دنیا میں جو ہے نا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہم نے نیکی کی ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے آج ہمیں ہے فرصت، آج ہمیں یہ پتا چل گیا ہے، تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا ہے، اور ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے نا نیکیاں کرنی ہے. اپنے زبان کو، اپنے دل کو تر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک، دل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارا دل جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکیوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. دل خراب ہوتا ہے دو چیزوں سے، ریاکاری سے، اور جو ہے نا تکبر سے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، تو کسی اور کے لیے دکھاوے کے لیے بھی عبادت کسی اور کی نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اور اللہ کی عبادت بھی مخلص ہو کر کریں گے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے. تو اس میں یہ چیز، یہ عہد میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایاک نعبد. اور ریاکاری آئے گی تو پھر کیا آتا ہے کہ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ایک انسان مانگنے والا ہوگا نا، تو پھر اس کو، وہ فقیر ہے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے، اس کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ دل خراب نہیں ہوگا اور دل کی صفائی ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی کرے گا اور پھر اس لیے پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین آیا۔ الرحمن الرحیم میں جو نا تسلی ہے، امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور فوراً مالک یوم الدین آیا، وہاں پر ڈراوا ہے۔ کیا ڈراوا ہے کہ جری نہیں ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، جو ہے نا تم جو ہے نا ایک دم سے گناہوں میں تربتر مت ہو جاؤ، کیا ہے کہ جری نہیں ہو جاؤ، یہ ہے کہ تم ڈرو، ڈر کے بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی لے گا اور جزا اور سزا بھی دے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد صراط المستقیم، اس کی ہم نے بہت اچھی طریقے سے پچھلے درس میں تشریح کر لی ہے۔ وہی جو ہے نا کہ صراط المستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، وہی راستہ ہے، آزو بازو جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ کے راستے ہیں، دوسرے لوگوں کے راستے ہیں، تو وہ راستوں کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اگر ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، بہت سارے راستے ہوتے تو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے تو اس کی پہچان بھی آسان ہے، اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بہت اچھی طریقے سے سورہ فاتحہ سمجھا دے، پڑھا دے، اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا ہمیں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ اور جو غلطی کوتاہی اگر کچھ ہو گئی ہے تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، وہ میری طرف سے اگر غلطی کوتاہی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی کوتاہیوں پہ معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔